वज़ीर आज़म को रुखसत कर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खराज अक़ीदत पेश करेंगे तमाम शहीदों को। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जनरल बिपिन रावत को खराज अक़ीदत पेश किया और अब तमाम 13 शहीदों को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, गुलहा अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उन्नीस सौ 1978 में इंडियन आर्मी की 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में शमूलियत इख्तियार की थी। जनरल बिपिन रावत ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के साबिक़ तालिब इल्म रह चुके। आज तमाम जगहों पर गम का माहौल है। और 1978 से लेकर 2021 तक उन्होंने लगातार फ़ौज में अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम दी और उनकी बेहतर कारकर्दगी को देखते हुए CDS के ओहदे पर फायज किया गया। आप देख रहे हैं अजय डोभाल खराज अक़ीदत पेश करते हुए। अजय डोभाल के बाद फौज के आला अहदेदारान खराज अक़ीदत पेश करते हुए शहीदों को। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजय डोभाल भी खराज अक़ीदत पेश करने वालों में शामिल है। और अब फौज के आला अहदेदारान तमाम शहीदों को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं पालम एयरपोर्ट पर। और अब से कुछ ही देर में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी तमाम शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। जनरल बिपिन रावत को चीन और पाकिस्तान दोनों सरहदों पर मुख्तलिफ ओहदों पर वो तैनात रहे और अपनी कारकर्दगी से हिंदुस्तानी अफवाज को एक ताकत बख्शी।
انہوں نے اقوام متحدہ کے ادارے استحکام مشن کے طور پر کانگو میں بھی خدمات انجام دی تھی، اور 2015 میں میانمار میں ریاست ناگالینڈ سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف سرحد پار آپریشن کا سہرا جنرل راوت کے سر باندھا جاتا ہے۔ 40 سال سے زیادہ کے کیریئر کے دوران انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا، اور تینوں افواج کا یہ پہلا ایسا عہدہ تھا جسے جوڑے رکھنے کے لیے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ بنایا گیا، اور سرکار نے اس عہدے پر بپن راوت کو فائز کیا۔ تینوں افواج کے سربراہان اور دیگر اعلیٰ عہدیداران تمام 13 شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں پالم ایئرپورٹ پر۔ پالم ایئرپورٹ پر یہ راست تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی نے خراج عقیدت پیش کیا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی خراج عقیدت پیش کیا اور تمام شہیدوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں پالم ایئرپورٹ پر خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور شہیدوں کے اہل خانہ بھی اس وقت تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جس میں جنرل بپن راوت کے افراد خاندان موجود ہیں، جس میں ان کی 2 بیٹیاں اس وقت پالم ایئرپورٹ پر پہنچی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلے خراج عقیدت پیش کیا، اس کے بعد وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبھال نے بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ تمام افواج کے سربراہان اس وقت پالم ایئرپورٹ پر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ کچھ دیر پہلے کی تصویریں ہیں، آپ نے دیکھا وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف سی ڈی ایس جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ اور دیگر 11 افراد ہیلی کاپٹر
حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔ ہیلی کاپٹر بدھ کو تمل ناڈو کے کنور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں جنرل بپن راوت، ان کی اہلیہ مدھولکا راوت اور ہیلی کاپٹر میں سوار 11 دیگر افراد اس میں شہید ہوئے۔ آپ کو بتا دیں چیف ڈیفنس اسٹاف ویلنگٹن میں ڈیفنس اسٹاف کالج جا رہے تھے، جو کہ کوئمبٹور کے قریب سلورا ایئر بیس سے اڑان بھرنے والا ہیلی کاپٹر جنگل کے ایک علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ آج پورا ملک سوگوار ہے ان تمام 13 شہیدوں کے لیے، جس میں فوج کے اعلیٰ سربراہ CDS جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ اور دیگر 11 افراد جو اس حادثے میں شہید ہوئے، عالمی ایئرپورٹ پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے کی تصویریں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور اجیت ڈوبھال، ان کے علاوہ دیگر فوج کے اعلیٰ عہدیداران نے خراج عقیدت پیش کیا ان تمام 13 شہیدوں کو۔ جنوری 1979 میں فوج میں میزورم میں پہلی تقرری ہوئی تھی جنرل بپن راوت کی، اور نیپا علاقے میں تعیناتی کے دوران انہوں نے بٹالین کی بھی قیادت کی تھی۔ ان کے کئی ایسے کارناموں کو فوج کے کئی اعلیٰ عہدیداران نے یاد کیا اور کانگو میں اقوام متحدہ کی امن کے قیام کے لیے فوج کی بھی قیادت کی۔ 1 ستمبر 2016 کو فوج کے نائب سربراہ کا انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا، اور 31 دسمبر 2016 کو سربراہ افواج کا عہدہ انہوں نے سنبھالا، اور وہیں 2020 1 جنوری سے پہلے وہ CDS بنائے گئے تھے، تینوں افواج کے اعلیٰ سربراہ۔ تینوں افواج کے بیچ بہتر تال میل اور بہتر قیادت کے لیے جنرل بپن راوت کو نریندر مودی کی سرکار نے فائز کیا تھا۔ بہرحال آج ان 13 شہیدوں کو خراج عقیدت پالم ایئرپورٹ پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ اس میں شامل ہیں۔ تمام ارکان خاندان کے لیے آج کا دن بڑا بھاری گزرے گا، کیونکہ آخری سفر پر ہیں تمام 13 شہید۔